السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی، سناؤ کیسے ہو؟ کیا آپ نے بکری کتنے کی لیا ہے؟ بھائی یہ لیے 20,000. صرف آج اس بار ایک بکری ہی دیں گے کیا؟ بس بھائی جتنی استطاعت ہوگی اتنی دیں گے. آپ تو بہت کنجوس ہیں. ہم نے اس بار 2 بیل اور 2 بکریاں دی ہیں. کیا ہے؟ او بھائی متین آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ. کتنی پیارا بکرا لیا آپ نے؟ کتنے کا لیا بھائی؟ بھائی یہ 20,000 کا لیے. اللہ نصیب کرے آپ کو. کیا گفتگو ہوتی ہے ابھی میرے آنے سے پہلے کچھ؟ بس یہ قربانی کے بارے میں. ہاں میں آپ کی بھائی قربانی کی بات سنی. کسی کو اس طرح نہیں کہتے کہ آپ کنجوس ہیں، آپ ایک دے رہے ہیں ہم زیادہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا گوشت نہیں جاتا بلکہ ہماری نیتیں جاتی ہیں. ہم نے اپنی اناج جو ہے غرور ہے اس کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے ہماری قربانی قبول ہوتی ہے. کسی کو اس طرح کہنا کہ آپ کنجوس ہیں، یہ انسان کا دل توڑنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جتنی استطاعت دیتا ہے انسان اتنی ہی قربانی کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو نا قربانی جو کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں تو ان کو بالکل ہی وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمنین خیر من عملی، یعنی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی عمل تو بعد کی بات ہے، جو نیت ہے نا انسان کی اسی کے اوپر جو ہے وہ انسان کی بیسک ہے. اگر ہماری بنیاد ہی غلط ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم قربانی ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یار ساری دنیا قربانی کر رہی ہے، اگر ہم نے نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کتنے کنجوس لوگ ہیں، یہ قربانی نہیں کر رہے. بلکہ قربانی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے کہ 1 سال کے اندر جب ہمارے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے تو ہمیں پھر قربانی اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دکھلاوے کے کرنی چاہیے. ایک اور احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. یعنی انسان کی جو نیت ہے نا اسی کے اوپر اس کے اعمال قائم ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، اس نے جو ہمیں احکام بتائے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد.